السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ رمضان کے بعد روٹین اتنی کوئی بگڑ گئی ہے کہ صبح میں آنکھ کھلنا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ساری رات جاگ جاگ کر جو ہے ہم صبح میں مجھے اٹھنے کی اتنی کوئی خاص عادت نہیں رہی۔ میں بہت لیٹ ہو جاتی ہوں صبح اٹھتے ہوئے، اور شاید آپ لوگوں کا بھی سلیپ سائیکل جو ہے وہ بہت ڈسٹرب ہو چکا ہو جس طرح کہ میرا ہوا ہے، کیونکہ آخری عشرے میں ہم جاگتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارا پورا جو نیند کا ایک ٹائم ہوتا ہے وہ سارا ہم گزار چکے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں تھوڑی تو پریشانی ہوتی ہے رمضان کے بعد۔ اچھا، یہاں پر صبح کا آغاز ہو چکا تھا اور اب نارمل ڈیز سٹارٹ ہو گئے ہیں، جس میں صبح اٹھ کر پہلے ناشتہ بنتا ہے، پھر دوپہر کا کھانا اور پھر رات کا کھانا۔ یہاں پر جو ہے میں نے فریج میں آٹا رکھا ہوتا ہے اور اکثر یہ آٹا اتنا ہارڈ ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں پہلے کیا کرتی تھی، ہمیشہ اوون میں رکھتی تھی، لیکن درمیان میں بالکل ہی بھول گئی کہ میں انہیں دوبارہ وہی والا اپنا کام کر سکتی ہوں کہ انہیں اوون میں رکھ کر تھوڑا سا جو ہے وہ ڈھیلا کر لوں تاکہ اچھی سی روٹی بن جائے۔ اور اب دوبارہ جب مجھے یاد آیا کہ میں کیا کرتی تھی تو میں نے کرنا شروع کیا کہ آٹا جو ہے وہ جب فریج میں رکھ کے سخت ہو جاتا ہے اس کی روٹی بنانا بڑی مشکل ہو جاتی ہے، تو آپ اس کو تھوڑی ہی دیر کے لیے ڈھک کر کے اوون میں رکھ دیں، بس 30 سیکنڈ کے لیے یا 35 سیکنڈ کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ اسے تھوڑی دیر اور باہر ڈھک کر کے رکھ دیں۔ ڈھکنا بہت ضروری ہے، اگر آپ اسے کور کر کے نہیں رکھیں گے تو اوپر سے پاپڑ پاپڑ سا بن جائے گا جس سے روٹی اچھی نہیں بنے گی، لیکن اگر ڈھک کر رکھیں گے رومال سے تو اس میں تھوڑا بہت ہیٹ رہے گی جس کی وجہ سے روٹی بہت نرم اور خستہ بنے گی، جیسے کہ پراٹھے میں جو ایک خستہ پن ہوتا ہے اس طرح کی بنے گی، اور اگر آپ روٹی بنانا چاہیں تو وہ بھی بہت نرم بنے گی۔ تو میں نے سوچا آپ میں سے بھی شاید کوئی یہ بھول گیا ہو کہ فروزن آٹے کو کس طرح سے جو ہے وہ روٹی اچھی بنائی جا سکتی ہے، آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کر لوں۔ اب جب عید گزر چکی ہے، رمضان بھی خیر سے گزر گیا ہے، تو نارمل ڈیز واپس آ گئے ہیں تو ان ڈیز میں ہم اکثر ہی کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، ہمارے دماغ میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہوتا ہے۔ میں بیٹھے بیٹھے ایک چیز سوچ رہی تھی، کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ سب کا خیال رکھتے ہیں، خود کو کہاں چھوڑ آتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں 2 طرح کے حقوق بہت اہم ہیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد، یعنی لوگوں کے حقوق، ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ حقوق اللہ، نماز، عبادت اور شکر، ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو اچھی طرح سے ادا کر سکیں، کسی کا دل نہ دکھائیں اور سب کا خیال رکھیں۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا ہم نے کبھی اپنے حق اور اپنے حقوق کے بارے میں سوچا ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارا بھی ہم پر حق ہے کہ ہم بھی سکون، عزت اور خوشی ڈیزرو کرتے ہیں؟ گھریلو زندگی کے رشتوں کے لیے ہم ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، لیکن کیا ہم کبھی اپنے لیے بھی موجود ہوتے ہیں؟ میں آپ سے مزید اس پر بات کرنا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو میں کیا چل رہا ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اپنا یہاں پر وینٹی پہ آ گئی تھی اور آپ نے چیزیں بکھری ہوئی دیکھی ہوں گی۔ یہ میری جیولری تھی جو میں نے کافی دنوں سے نہیں سمیٹی تھی، اور میک اپ بھی ایسے ہی پڑا ہوا تھا، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ تھوڑا بہت یہ بھی شیئر کر لیتی ہوں۔ اور میں یہ جو تمام چیزیں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں یوز کرتی ہوں اور یہ دا بیسٹ ہیں۔ اچھا، مجھے جو ہے وہ روز جو ہے وہ بی بی کریم لگانا بھی پسند نہیں ہے، اس لیے میں صرف سن بلاک اور وہ یوز کرتی ہوں موئسچرائزر۔ اگر میں نے کہیں باہر جانا ہو تو میں اس طرح کی سی سی جیل یا بی بی کریم یوز کر لیتی ہوں، ادروائز میں گھر میں بالکل بھی یوز نہیں کرتی۔ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ایک ڈیٹیل ویڈیو اس کے بارے میں بتا دوں گی۔ دوسرا، لاسٹ ولاگ میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ میں نے کرنی ہے دعوت، لیکن جناب میرے ساتھ کیا ہوا کہ اس دن جو ہے میرا فون میں رکھ کر بھول گئی، اور ایسا بھولی کہ یقین کریں مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے جو ہے وہ ویڈیو بھی بنانی ہے۔ تو میں نے جب سب کچھ کر لیا یقین کریں جب میں نے ساری ڈشز بنا لی اور مجھے اینڈ میں جا کے خیال آیا کہ میں نے تو اس سب کو ریکارڈ کرنا تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا، لیکن بھائی میں بالکل بھول گئی، معذرت۔ اگر آپ کہیں گے لاسٹ میں آپ کے ساتھ تھوڑے سے کلپس شیئر کروں گی، اور اگر آپ کو ان میں سے کوئی چیز اچھی لگے، کوئی ریسیپی ایسی ہو جو آپ کو اچھی لگ رہی ہو۔ میں نے بہت زبردست سے 2 میٹھے بنائے تھے اور کھانا بہت ہی یمی بنا تھا، لیکن میں شوٹ نہیں کر سکی۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی ریسیپی چاہیے ہو تو میں آپ کو ضرور دے دوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور یہاں پر جو ہے میں یہ تیار ہو کر باہر جا رہی تھی کیونکہ گھر میں تھوڑا سا سامان ختم ہو چکا تھا، اور ملتان میں ایک نیا مال کھلا ہے اور اس کو بھی میں نے دیکھنا تھا، تو میں نے سوچا، اور ہمارے گھر کے پاس ہی ہے تو میں نے سوچا کہ چلو وہیں پہ چلتے ہیں، اور اس کا نام ہے AUOR، آل انڈر ون روف۔
اور یقین کریں بڑا اچھا ہے، بڑا اسپیشیس ہے، اور مجھے فی الحال تو قیمتیں بھی مناسب لگی ہیں۔ اگر آپ بھی ملتان میں رہتے ہیں تو ادھر آپ ضرور جائیے گا، آپ لوگ کو نا ہر چیز مل جائے گی، مطلب وہ چیزیں بھی مل جائیں گی، گروسری آئٹمس بھی ہیں اس میں، کپڑے بھی ہیں اس کے اندر، جیولری بھی ہے اس کے اندر، انڈر گارمنٹس کی بھی ایک شاپ ہے، ڈیکوریشن کی بھی شاپ ہے، اور پورا نا 3 اس کے جو ہے نا وہ فلور ہیں، اور ہر فلور پہ الگ الگ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ خیر اگر آپ کہیں گے تو میں کبھی پھر ڈیٹیل میں اس کی جو ہے ویڈیو آپ کے ساتھ شوٹ کر کے شیئر کر لوں گی، لیکن ابھی جو ہے یہاں پر میں اپنے گھر کے جو بیسک کام ہے نا، جیسے سبزی ختم ہو گئی تھی، تھوڑا بہت راشن لینا تھا وہ لیا، اور میں یہاں پر بھی کیمرہ نکالنا بھول گئی، اور بھولنے سے زیادہ نا مجھے تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ میں باہر جا کے کیمرہ لے کے کوئی چیز شوٹ کرتی ہوں نا، تو مجھے تھوڑا سا بس ابھی میں بہت ہیزیٹیٹ ہوتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب لوگ مجھے ہی دیکھ رہے ہیں یہاں وہاں سے نا۔ اچھا میں یہ لے کر آئی تھی، یہ چھوٹے سے کریکرز بول رہے ہیں آپ ان کو، کیک رس بول رہے ہیں، لیکن یہ نا گارلک والے تھے، اور جو ہم گارلک بریڈ کھاتے ہیں نا اس طرح کا اس کے اوپر ذائقہ آ رہا تھا، تو میں نے ایک یہ لیا، اور یہ بڑے مزے کے تھے۔ باقی بھی میں نے 1-2 چیزیں لی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ آگے ولاگ میں شیئر کروں گی، سوری۔ تو اب جو ہے میں آپ سے جو بات کر رہی تھی نا، اس کے بارے میں آپ سے مزید جو ہے اپنے دل کی کوئی باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ ہم میں سے نا بہت سی خواتین ایسی ہیں جو صبح آنکھ کھلتے ہی دوسروں کے لیے جینا شروع کر دیتی ہیں، ناشتہ، صفائی، بچوں کی تیاری، شوہر کی ضرورتیں، اور پھر دن بھر کام ختم ہی نہیں ہوتا، اور دن کیسے گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ لیکن ان سب کے بیچ میں نا ایک چیز آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ہے ہم خود۔ ہم اپنی فیملی کو خوش رکھنے کے چکر میں نا ہم اپنی ہی خوشیوں کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں، اپنی تھکن اگنور کرتے ہیں، اپنے خواب خاموشی سے دفن کرتے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اپنے حقوق مانگنا یا اپنے لیے وقت نکالنا خود غرضی نہیں ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ بھی عزت، سکون اور خوشی ڈیزرو کرتی ہیں۔ اگر آپ خود سے خوش نہیں ہوں گی نا تو کوئی اور نہیں آئے گا آپ کو خوش رکھنے کے لیے، آپ کے آرام کا خیال رکھنے کے لیے، یا کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ یہ سوچے کہ آپ جو ہے کیا چیز ڈیزرو کرتی ہیں اور کیا نہیں کرتی، جب تک کہ آپ اپنے بارے میں خود سے فیصلہ نہ لے لیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے جس طرح سے ہم باقی لوگوں کے حق ادا کرتے ہیں نا، اپنا بھی حق ادا کرنا سیکھیں۔ آپ کے بھی حقوق ہیں، آپ بھی ان کا آپ ہی خیال رکھیں گے، کوئی اور آ کے نہیں رکھے گا۔ تو میں جو ہوں نا، اکثر یہ سوچتی تھی کہ میں تھک گئی ہوں لیکن پھر بھی میں کر لوں اور کرتی ہی جاؤں، جیسے نا کوئی میرے اوپر بہت برڈن ہے چیزوں کا، کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں یہ سب چیزیں کروں۔ اگر میں تھک گئی ہوں تو میں آرام ضرور کرتی ہوں، اب اپنے لیے تھوڑا بہت ٹائم نکال کر۔ تو پھر آج سے نا چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیں، روزانہ اپنے لیے 10 سے 15 منٹ نکالیں، اپنی پسند کی چیزیں کریں، نہیں کہنا سیکھیں، جہاں ضرورت ہو وہاں پر نو کہہ دیں، اس سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا، لوگ آپ کو چاہے جیسا بھی سمجھیں، لیکن آپ اپنی ذات کے لیے سب سے پہلے اہم ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کی ویلیو نا صرف دوسروں کی خدمت میں نہیں ہے، بلکہ آپ کی اپنی پہچان میں بھی ہے۔ آپ صرف ایک ماں، بہو، بیٹی نہیں ہیں، آپ ایک انسان بھی ہیں جس کے خواب ہیں، احساسات ہیں اور حقوق ہیں۔ خود سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد آپ خود کو کبھی نہیں بھولیں گی۔ اگر آپ بھی ایسا محسوس کرتی ہیں تو کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیں۔ اور یہ تھی میری ساری جو ہے نا دعوت کی تیاری، اور میں جب یہ کلپس لے رہی تھی نا، میں اتنا پچھتا رہی تھی نا کہ کاش میں جو ہے کوکنگ کرتے وقت اپنے فون کو ڈھونڈ لیتی اور اس کو جو ہے میں ویڈیو شوٹ کر لیتی، کیونکہ میں نے بڑے مزے کی چیزیں بنائی تھیں۔ خیر کھانا بہت اچھا بنا تھا الحمدللہ، میری فیملی نے بہت انجوائے کیا۔ ہمارے گھر کچھ گیسٹ آئے تھے، میرے ہسبینڈ کے گیسٹ تھے، تو ہم نے بس ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک اچھا سا ڈنر کیا، اور گھر میں جب ڈنر بناتے ہیں نا اس کی خوشی ہی اور ہوتی ہے۔ اور اس ویڈیو کو کسی ایسی خاتون کے ساتھ ضرور شیئر کریں جسے یہ سننے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ کو ایسی مزید ویڈیو دیکھنا پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے سے ولاگ میں، تب تک آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور اپنے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے۔ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا، سب سے پہلے خود کو رکھیں، باقی سب کو بعد میں رکھیں، کیونکہ آپ کے بارے میں صرف آپ سوچیں گے، کوئی اور نہیں سوچے گا۔ اگر آپ تھک چکی ہیں، اگر آپ لو ڈاؤن ہیں، اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا چیزیں کرنے کا، تو کچھ دیر کے لیے پاز لے لیں اپنی ہر چیز سے، کیونکہ کوئی آپ کو آ کر یہ نہیں کہے گا کہ تم تھکی ہوئی ہو، آرام کر لو اور کام بعد میں کر لینا۔ بس جناب، اب آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔